الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر سادات کرام و علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انور میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر،
ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ناظم اجلاس برادر طریقت، برادر محترم جناب معین الدین صدیقی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ محفل جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، تو میں نے اسی مناسبت سے ان کے اعلان کے مطابق آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اور پھر میں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج پیش کیا، میں نے ان اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تمغہ بھی عطا کر دیا، ایمان والا فرما بھی دیا، اور اس کے بعد ایمان والا کہنے کے بعد میرے کریم نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو تقویٰ کا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ایمان انسان کو مل گیا اور وہ ایمان کی بلند بالا منزل پر فائز ہو گیا، ایمان ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ جب ایمان مل جائے تو پھر بندے کو بڑی خوش نصیبی مل جاتی ہے، اس کا مقدر اوج پر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بندے کو ایمان کی دولت عطا کی، اور اس کے بعد پھر تقویٰ کا حکم دیا، لیکن تقویٰ کے بعد میرے کریم نے پھر ایک اور بات کا حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر ایمان کے بعد جب بندے کے پاس تقویٰ کی نعمت آ گئی اور جب بندہ متقی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ متقی ہونے کے بعد اس کی راتیں تو خود ہی مصلی پر گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تو تسبیح موجود ہے، وہ تو نمازوں کا پابند ہے، وہ تو جماعت کا پابند ہے، وہ ساری عبادتیں کر رہا ہے، پھر کونوا مع الصادقین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو انسان ایمان لانے کے بعد جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والے کو پہلے عبادت سے روکے، اس کو عبادت کی طرف جانے نہ دے، اور بندہ اگر عبادت کر لیتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے ایمان والے کہلانے والوں کے ہاتھ میں اگر کسی سچے کا دامن نہ رہا، کسی ولی کا دامن نہ رہا، فیضان نظر نہ رہی، تو شیطان نے ان کو راستے میں لوٹ لیا، اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا مولا تو مجھے مہلت دے، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دوسرے راستے پر جو گمراہی کے دلدل کی طرف جاتے ہیں وہاں بیٹھوں گا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو یاد رکھیں ایمان کے بعد جب نیک عمل بندہ کرتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، لیکن وہ بندے جو اللہ سے واصل ہو چکے ہیں، جن کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے، جو رب کا قرب پا چکے ہیں، جو اس کی ولایت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، ان کے
کے دامن کو پکڑ لو، تاکہ شیطان اگر تمہارے ایمان کو ختم کرنا چاہے، تمہاری عبادت کا خاتمہ کرنا چاہے، تو اللہ والوں کے دامن کی برکت سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، تمہاری عبادتوں کی حفاظت ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیطان کے فریب کو میرے اور آپ جیسا انسان نہیں سمجھ سکتا، شیطان کے مکر و فریب کو ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ جہاں غوث پاک کا نام ہوگا وہاں شیطان آنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ الٹے ہی پاؤں بھاگے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت میں آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ شیطان کا وار آپ پر اور آپ کے مریدین پر نہیں چلتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولایت کی منزل میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بہتوں کو شیطان نے ورگلایا، بہتوں کو شیطان نے بہکایا اور منزل سے ان کو اچک لیا۔ کبھی کبھی تو اللہ اکبر ولایت کی منزل پر پہنچنے کے قریب تھے اور شیطان نے ان کا ایمان تک اچک لیا۔ فرماتے ہیں مجھ تک بھی پہنچا تھا۔ ایک دن یہ روایت سرکار غوث پاک کے شہزادے شیخ سید ضیاء الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا، میں بھوکا اور پیاسا تھا، اس طرح سے آیا۔ دیکھیں شیطان جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کے پاس ویسے ہی بن کر جاتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا کیا ہے کہ شیطان صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، باقی وہ جس کی صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ وہ مولوی بھی بن کر آ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن کر آ سکتا ہے، مفتی بھی بن کر آ سکتا ہے، اسلامی اسکالر بھی بن کر آ سکتا ہے، کسی شکل میں آ سکتا ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر کے پڑھیں، وہ ہر شکل بنا سکتا ہے، حضور کی شکل نہیں بنا سکتا۔ تو آپ پہچانے کیسے کہ یہ شیطان ہے کہ انسان ہے؟ وہ کوئی بھی شکل بنا کے آ سکتا ہے، پہچان کیسے ہو کہ یہ شیطان ہے کہ انسان ہے؟ تو بڑا پیارا نسخہ ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا کہ شیطان خدا کی توحید کا منکر نہیں ہے، شیطان نسبتوں کا منکر ہے، اس لیے کہ وہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم سے منکر ہو کر وہ شیطان بنا ہے۔ تو اب پہچان یہ ہے، اگر کوئی زبان کھولے اور انبیاء اور اولیاء کی تعظیم کے خلاف بکواس کرے، سمجھ لو چہرہ کوئی بھی ہے، شیطان ہے، اور وہ نبیوں کی تعظیم کی بات کرے، سمجھ لو کہ یہ انسان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آیا شیطان، لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نورانی شعائیں تھی، نورانی بادل تھے، میں نے یہ سب کچھ دیکھا، اور اس کے بعد اس سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، تیری عبادتیں مقبول ہو چکی ہے، تیری عبادتیں درجہ قبولیت کو پہنچ چکی ہے۔ عبد القادر میرے بندے، جتنی چیزیں حرام تھی میں نے سب تجھ پر حلال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا سننا تھا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، فوراً تعوذ پڑھا، اور اس کے بعد میں نے لا حول پڑھا، تو جیسے وہ نورانی شعائیں تھی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور جب دھوئیں میں تبدیل ہو گئی تو جاتے جاتے اس نے پھر مجھ سے گفتگو کی۔ آپ توجہ فرمائیں اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے، اس کے بہکانے کا انداز کیا ہے، اس کے گمراہ کرنے کا انداز کیا ہے۔ کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اگر ہماری طرح کوئی ہوتا تو اس کا سینہ پھول جاتا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں کہ شیطان بھی میرے علم کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے اس سے سنا
کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو میں نے پھر جواب دیا ظالم جاتے جاتے پھر گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے کرم نے بچا لیا ہے۔ اگر کسی کا علم کسی کو بچاتا تو بہت بڑا عالم تھا، شیطان فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا۔ اگر علم کسی کو بچاتا تو تجھے تیرا علم بچا لے جاتا، علم نے نہیں میرے رب کے کرم نے مجھے بچایا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شیطان کے داؤ پیچ ہوتے ہیں، اسی لیے بہت سے اہل علم اپنے علم پر جو ہے وہ گھمنڈ کر کے، اپنے علم پر غرور کر کے رسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کیے، اور انہوں نے معاذ اللہ کبھی نبی کے علم کا انکار کیا، کبھی نبی کی عظمت کا انکار کیا، اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہے جو سرے سے علم ہی کا انکار کر بیٹھے۔ یاد رکھیں، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم ہو تو اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو، ادب کی دولت بھی ہو، تب انسان بنتا ہے۔ اور اگر علم ہو اور ایمان کی دولت نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سماج میں 3 طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا، ان کے پاس ایمان نہ رہا۔ علم ہونے کے بعد علم کی بنیاد پر کبھی بخاری شریف کی حدیث پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آقا کریم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ولیوں کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں۔ علم ہے مگر ایمان نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اس لیے گمراہی کا شکار ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ علم کی ضرورت کیا ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور علماء تو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتے، یہ مولویوں کی اور ولیوں کی کبھی بنی ہی نہیں ہے۔ انسان جو ہے عالم ہوگا تو وہ ولی نہیں ہوگا، یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ سنو، اس ولی کی بات عرض کرتا ہوں جو ولی ماں کے پیٹ سے ولی تھا، بلکہ صرف ماں کے پیٹ سے نہیں، جس کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح سے بج رہے تھے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا۔ وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تیری اولاد میں میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، جو شان ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے۔ میرے رسول نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے قیامت تک کے ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ روایت بڑی معتبر، سیدی اعلیٰ حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے غوث پاک کی حیات طیبہ پر، ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں، بات علم کی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں، اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے کوئی مدرسے سے قالا قالا ہی پڑھتا رہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو مدرسے کا منہ نہیں دیکھتے
لیکن فیضان نظر سے کیا بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ۔ عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت عروج پر ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن شیخ ابو الحسین شاذلی نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اور آپ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن کیسے ہوئے؟ شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے، ننھی سی عمر تھی، اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا، تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ بایزید کی چوکھٹ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ سنی دعوت اسلامی، عظمت اولیاء، یہ فیضان نظر تھا۔ فیضان نظر کی بات جدا ہے، لیکن علم کا انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے اللہ علم دیتا ہے، اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا علم کس نے حاصل کیا؟ جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، یقین جن کے مقدر میں نہیں ہے، جو جہالت کی وادیوں میں خود بھٹک رہے اور دوسروں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ علم کے منکر ہے، علم کے منکر ہے۔ ورنہ سنو علم کس نے حاصل کیا؟ وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ شان غوث پاک نے اپنی خود بیان کی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک شخص غوث پاک کو ایک خانقاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا، تو سرکار غوث پاک نے اس کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا وہ بوڑھا تھا، ابھی غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا حضور سلام ایک بار کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے۔ کہا قرض کب تھا؟ کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں موجود تھا تو تو میری ماں کے قریب سے گزرا تو تو نے اس سیدہ کو سلام کیا، میری ماں نے عذرائے حیا تجھے جواب نہیں دیا تھا، تو تو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرے سلام پر جواب دعائیہ کلمات نہیں دیکھتی۔ ارے سن، تیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا، اس لیے وہ آج میں نے چکا دیا جو تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے کیا تھا۔ یہ ماں کے پیٹ کا وہ ولی ہے جو شکم مادر میں یہ شان رکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو اللہ نے ولایت دی، یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں 4-5 سال کا بچہ تھا، جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے آگے اور میرے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب مدرسے میں جاتا تو فرشتے یوں کہتے خدا کے ولی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو۔ فرماتے ہیں میں فرشتوں کے منہ سے سنتا کہ ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولی کے لیے جگہ بنا دو۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ جس کو 7 مدرسہ فرشتے لے جاتے ہیں، وہ بیچارے کہاں ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے؟ کوئی عبد القادر جیلانی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ عبد القادر جیلانی میرے غوث کی طرح ہے تو بتا دے کبھی وہ وہاں تو فرشتوں کا جھنڈ ہوتا تھا، کبھی وہ ایک فرشتے نے بھی آپ کو انگلی پکڑایا ہے؟ یہ شان میرے غوث کی ہے، مگر اس کے باوجود جس کو فرشتے آگے پیچھے جس کے چلتے ہوں تعظیم دیتے ہوں، انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کیا۔ آپ کا قصیدے کا ایک مصرع ہے، فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ غوث پاک علم حاصل کریں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے ہوں، اور آپ کو علم کی ضرورت نہیں، آپ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، خود جاہل رہ کر دوسروں کو یہ کہتے ہیں بھئی پیر تو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا
اکثر ایسی جہالت کی باتیں کرنے والا وہ شیطان کا شاگرد ہوتا ہے. کچھ بھی قوم میں پھیلاتے، یاد رکھو علم کی طرف پیش قدمی کرو، علم کی طرف. اور غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں تھا. بہت سے مسائل تھے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے دیکھی ان کی علم کا، آپ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے. غوث پاک مفتی تھے، دارالفتہ میں بیٹھتے، ظاہراً مفتی تھے لیکن باطناً ان کی شان تو کیا ہے، میں کیا بیان کروں. اعلیٰ حضرت جیسا یوں کہہ کے گزر جاتا ہے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. سکر ولایت کی ایک منزل کا نام ہے. ولایت کی 28 منزلیں ہیں اور حضرت جنید بغدادی کے نزدیک 100 درجات ہیں. 28 منزلیں 100 درجات، اس میں سے ایک درجہ ہے درجہ سکر. بہرحال یہ ولایت کا ہی درجہ ہے. یہ درجہ سکر وہ ہوتا ہے جب ولی کو وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی. وہ سکر کی منزل ہے. سکر کا اپنا جوش ہوتا ہے، وہ کئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بدن پر کپڑے ہے نہیں ہے، اس کی کوئی خبر اس کو نہیں ہے. یہ حالت سکر ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. یا غوث جو ولی ہے، ولی ہیں ہم تو ولی بھی نہیں ہیں، جو ولی ہیں اور اس منزل پر پہنچے یعنی ابھی سکر میں ہیں، ابھی سکر کی منزل تک پہنچے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر مرتبہ پوچھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھا جائے. اور یہ خضر کون ہیں؟ یہ خضر وہ ہیں اللہ اکبر جو اللہ کے ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں. میں اس تحقیقی جو ہے وہ معاملات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہیں جناب خضر کے مرتبے پر سب متفق ہیں. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے آب حیات عطا فرمایا اور یہ آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اس خضر سے پوچھو جس نے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضریاں دی ہے اور ولیوں کی اور انبیاء کرام کے ولیوں کو بھی دیکھا ہے. اس خضر سے حضرت غوث کا رتبہ پوچھو. اب خضر کیا کہتے ہیں؟ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں، اور بہجت الاسرار شریف یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا انداز تحریر ملحوظ رکھا گیا ہے. اس نے کس سے روایت بیان کی، یہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. غوث پاک کی زندگی پر سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے وہ بہجت الاسرار شریف ہے. علامہ شتنوفی وہ ہیں جن کے والد نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. یہ وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے اتنی معتبر روایتیں لکھی ہے. تو سنو جناب خضر کے بارے میں صاحب بہجت الاسرار کیا کہتے ہیں کہ حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں غوث العظم جیسا ولی پیدا نہیں ہوا، اور امت محمدیہ میں امام مہدی تک غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم. اسی لیے تو کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو غوث پاک چاروں مذاہب پر مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی، اور ان کا مسلک حنبلی تھا، وہ حنبلی المسلک تھے. حالانکہ وہ اجتہاد کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کرتے تو ان کو زیبا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی. آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں، غوث پاک تقلید کریں، غوث پاک جیسا عالم تقلید کرے، غوث پاک جیسا فقیہ تقلید کرے، غریب نواز جیسا عالم اللہ کا ولی تقلید کرے. اور یہ بیچارے پان کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے سائنس پڑھ رہے ہیں، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں. کہتے قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کتنی سادہ سی اور کتنی سطحی بات کر رہے ہو.
یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہم اس میں کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جو مقلدین ہیں ان سے پوچھو، یہ جو تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، صرف اس کے اشارے موجود ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو ہم انہی مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں۔ ہمارا سوال ہے کہ کتے کے گوشت کے حوالے سے آپ کا مسلک کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، وہاں کتے کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ نکالیں گے کہاں سے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بات اشاروں میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض چیزیں صراحت کے ساتھ ہے، بعض چیزیں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں، تو یاد رکھیں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، عالم جاہل متقی گنہگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ سمندر میں قیمتی موتی ہے۔ پھر لوگ سیاست میں الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے جائیں اور سمندر کے اندر گوتا لگا دیں اور موتیاں نکال کر لائیں اور کروڑ پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں، یہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ دکانوں پر کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے تو جاؤ لے کر آؤ، آپ کہیں گے نہیں لا سکتے، ہائی اس کا علم ہے لیکن نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم گواز نہیں ہیں، ہم ماہر شناور نہیں ہیں۔ بات یہ ہے سمندر میں موتی ہے، اس کا علم رکھنا الگ بات ہے، اور سمندر سے موتی نکالنے کا فن رکھنا یہ الگ بات ہے۔ سن لو، ہم ہما شما اگر کوئی سمندر میں موتی کے لیے گوتا لگائے گا تو اندر جا کر کے ڈوب جائے گا، باہر بھی نہیں آئے گا، موتی نکلنا تو دور کی بات، یہ جان کا قیمتی موتی بھی وہ کھو دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب موتی نکالنا ہوتا ہے تو گواس میں ماہر حضرات کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جو فن رکھتے ہیں سانس روکنے کا فن، تلاش کرنے کا فن، وہ اندر جا کر موتی نکال لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ قرآن میں مقدس بھی بغیر کنارے کا سمندر ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر مسائل کے موتی موجود ہیں، نماز کے مسائل کے موتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کے موتی ہے، حج کے مسائل کے موتی ہے، ساری زندگی کے مسائل کے موتی ہے، لیکن چونکہ دنیا کے سمندر میں جب ہم تیراکی نہیں جانتے تو وہاں سے موتی نہیں نکال سکتے، تو قرآن کے سمندر میں سے موتی نکالنا بھی یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یا جس نے سعودی جا کر کے عربی سیکھ لی ہے اس کا کام نہیں، اس کے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بحر کفاس کی ضرورت ہے، شناور کی ضرورت ہے، امام شافعی جیسے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کے سمندر میں جاتے ہیں اور موتی نکال کر کے لا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، امت استفادہ کرتی ہے۔ اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم اس معاملے میں بے مثال ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حنبلی المسلک تھے، وہ مقلد تھے امام احمد ابن حنبل کی۔ خلیفہ نے قسم کھائی، خلیفہ وقت نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی، توجہ فرمائے، لوگ قسمیں بھی عجیب کھا لیتے ہیں، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت میں اس وقت اکیلے اور تنہا کر رہا ہوں، یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا، ایسی عبادت میں کروں گا، اور اگر نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب اگر وہ درود پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ بمبئی میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ بمبئی میں نہ پڑھ رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ سعودی میں نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ اذان پڑھے تو کیا ضروری ہے
کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کہیں اذان نہ پڑھی جا رہی، کون سی عبادت کرے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہو؟ لوگ پریشان ہوئے، جب بہت پریشان ہوئے تو کسی نے رہنمائی کی کہ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ جہاں خانقاہ کے بہترین شیخ ہیں وہیں دارالفتاح کے بہترین مفتی بھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے ولی کی شان، یہ ولی کی شان ہوتی ہے جہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے، جہاں علم ظاہر اور باطن کا سنگم ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا کہنے چلے ہیں کہ ولیوں کی علماء سے بنتی نہیں؟ ارے جو ولی ہو وہ عالم ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ تصور بنا رکھا ہے کہ جو چرس پیتا ہو، گانجا پیتا ہو، ننگا دھڑنگا گھومتا ہو، لوگ اس کو بابا کہتے ہیں۔ یہ قوم کا حال ہے، جو ماننے سے انکار کریں، انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز جیسوں کو نہ مانے۔ انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی ہے، اور جو ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگوں کو بھی اللہ کا ولی مان۔ یہ حالات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت کی عجیب کیفیت ہے۔ یقیناً ہم مجذوب کا انکار نہیں کرتے، مجاذیب کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ مجذوب ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کا ہوش نہیں رکھتے، مگر ان کے سامنے اگر شریعت کی بات کی جائے وہ انکار نہیں کرتے۔ شریعت مطہرہ کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، مجذوب ہو کر عقل زائل ہونے کے بعد بھی ان کو اللہ اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ شریعت کا انکار نہیں کرتے۔ تمہیں عقل ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، مریدین سے نذرانے وصول کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ ہمیں نماز کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو شریعت مطہرہ کا انکار ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہوگا، لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ اور یہ تو امام اعظم کے نزدیک ہے، غوث پاک کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ آپ حنبلی المسلک ہیں، حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نماز چھوڑ کر پیر بن بیٹھے ہیں۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو کس کی بات مانے؟ ارے غریب غوث پاک تو وہ شان والے بزرگ ہیں جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال تک پوری رات میں ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، لیکن لوگ آج جہالت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ باتیں یہ بھی چل پڑی ہے، حالانکہ میں مسئلے کے طور پر اس کو واضح کر رہا ہوں کہ پیر جو ہو وہ صرف سید ہو، غیر سید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے، یہ ناجائز ہے۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیا یہ مسئلہ غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہیے؟ غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، وہ خود سید نہیں ہے۔ غوث پاک جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں وہ خود سید نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، حضرت شیخ علاؤلق پنڈوی خالدی رحمت اللہ علیہ، وہ خالد ابن ولید کی اولاد سے ہیں، مولا علی کی اولاد سے نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ صحیح النسب زیدی سادات میں سے ہیں، یہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی وہ بھی سید نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے، لیکن پیر سید مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سادات کے مخالف نہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے، ہم اپنی سیادت کی ڈھولکی نہیں پیٹتے، لیکن بات عرض کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی دعوت اسلامی کا رکن آ کر سادات کی مخالفت کر گیا، لوگ غلط رنگ دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود بھی سید ہوں الحمدللہ، اور بے فضل ہی تعالی ہمارا سلسلہ نسب ایک واسطے سے امام حسن سے اور دوسری طرف سے امام حسین سے ملتا ہے۔ وہاں سے یہ میر موسیٰ میر یوسف یہ دو بزرگ تھے، میر موسیٰ سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، میر یوسف امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ میر موسیٰ نے اپنی بیٹی میر یوسف کو دی اور وہی خاندان چلا، آج بھی مالیگاؤں میں موجود ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے میر یوسف کو
اور میر موسیٰ کو وہاں کا قاضی القضا مقرر کیا تھا، جو آج تک ہمارے خاندان میں ہے۔ اورنگزیب کی عطا کردہ مہرے بھی ہمارے خاندان میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اورنگزیب جیسا شخص جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو ادب کے ساتھ ٹیکتا ہے، لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کرتے چونکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے کہ امین القادری آیا تھا وہ سادات کے خلاف بول کر کے گیا۔ خدا کی قسم جو سیدوں کے خلاف بولے اس کا ایمان تو کیا، ہمیں اس کے نسب میں شک ہے۔ جو شریف النسب ہوگا وہ کبھی سادات کا سیدوں کا مخالف نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے۔ لیکن سن لو، اگر آپ نے یہ مسئلہ گڑ رکھا ہے کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ناجائز ہے، تو آپ غوث پاک پر الزام رکھتے ہیں کہ غوث پاک نے جس کو اپنا پیر بنایا وہ سید نہیں تھا۔ لیکن سنو، اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے اور لوگ وہاں تقوی تک نہیں پہنچتے تھے، تو غوث پاک نے نسب کی بجائے تقوی کو اختیار کیا اور دنیا کو بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سید، سرکار مخدوم پاک سادات نور بخشی، وہ ایک عظیم گھرانہ، اس کی تاریخ ہے، ایران کے تاجدار ہیں، لیکن خود اپنے خاندان میں بہت سارے مشائخ، لیکن پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان تک آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو سید نہیں ہوتا، حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوتا۔ تو اگر پیر سید مل جائے تو مقدر کی بات ہونا چاہیے، تلاش کریں۔ لیکن آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا غلط بیان کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراج جیسا بزرگ پیر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی کی ارادت میں ہے، اور ارادت میں ہے تو پیر کے ہاتھ چومے، حالانکہ پیر غیر سید ہے، ہاتھ چومے ایک سید ہے۔ تو کہا کہ سید اگر اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بزرگی ملتی، تو ہاتھ کے بعد انہوں نے قدموں کو چوما، یعنی گھٹنوں کو چوما۔ کہا کہ اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بلندی ملتی، تو آپ نے پیر کے تلووں کو چوما۔ تو کہا کہ اور جھکتا اللہ کے لیے تو اور بلندی ملتی، تو پیر و مرشد گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی سم کو چوما۔ کسی نے تانا دیا یار سید ہو کرے غیر سید کے قدم چوم چوم۔ فرماتے ہیں نصیر حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب میں نے ہاتھ چومے تھے تو عالم بالا منکشف ہوا ہے، پیر چومے، اور اس طریقے سے جب میں سے نیچے نیچے جاتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے اپنے پیر کے گھوڑے کی سم چومی تو اللہ نے 18,000 عالم میرے سامنے منکشف فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خواجہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، اللہ اکبر، بات آئی تو عرض کر دوں کہ حضرت محبوب الہی غریب نواز کے تبرکات سرکار قطب الدین بختیار کاکی تک آئے۔ بختیار کاکی نے اپنا جانشین بابا فرید کو بنایا، اور اپنا جانشین بنانے کے بعد پھر جو ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید کو جانشین بنا کر تبرکات دیے۔ بابا فرید نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا، بلکہ جانشین جو ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو بنایا اور تبرکات انہی کو سونپے۔ اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی نے جانشین بنایا۔ آپ سوچیں کہ جو محبوب الہی کا جانشین ہو اس کی شان کیا ہوگی، اور تبرکات ان کو سونپے۔ اور بابا نصیر الدین چراغ دہلوی نے بندہ نواز جیسا مرید اور خلیفہ ہونے کے باوجود فرمایا اب میں اپنے بعد کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ خاندان چشتیہ کا جانشین بنا۔ اللہ آپ غور فرمائیں، یہ جانشینی کی شان ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ تاریخ مشائخ چشت اٹھا کر کے دیکھیں، چشتیہ بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے کہ خانقاہی لوگ کسی کو بھی اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں، جو سچے خانقاہی وہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میں خاندان چشتیہ کا اسے جانشین بناؤں، اس سلسلے کو میں اپنی ذات پر ختم کر دیتا ہوں۔
یہ بزرگوں کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک کے زمانے میں خلیفے نے قسم کھائی کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ سب علماء حیران ہوئے، تو جو سب سے بڑا عالم تھا میرا غوث، ان کی بارگاہ میں بھیجا، پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا مشکل کیا ہے؟ جہاں سبوں کی عقلیں دنگ ہو گئی، فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اس کو کہو کیونکہ یہ خلیفہ بھی ہے، یہ مکہ مکرمہ چلا جائے اور خانہ کعبہ کا مطاف خالی کرا لے، کسی کو طواف کی اجازت نہ دے اور اکیلے طواف کر لے، تو وہ طواف کی عبادت اکیلے کر رہا ہوگا، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ ایسا علم رکھنے والا غوث پاک بھی مقلد ہیں، ایسا علم رکھنے والا بھی مقلد ہیں، اور جن کو عربی میں الماؤ اور مویا میں فرق کرنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک کی شان بے مثال ہے، ان کا مقام بے مثال ہے، ان کا مرتبہ بے مثال ہے۔ آپ کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ میرے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے اولیاء اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ حضور کی دعا کرنے تھی، میرے آقا جانے دعا ہے، ارے ان کا نام اگر دعا میں لے لو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت آدم ان کا نام دعا میں لیتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، جب حضور خود دعا کرتے ہوں گے تو اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، وہ دعائے محمد ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ نے دعا کی کہ میرا قدم اس نے لیا ہے، اس کا قدم میری امت کے ولی لیں گے، پھر وہ دن آیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے بڑی تفصیل ہے، سرکار غوث پاک نے کہا کہ اس میں بہتوں کی دعائیں شامل ہیں۔ ایک دعا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں 18-19 سال کا جوان تھا، ابتدائی ایام تھے مدرسے میں، یہ اب تک تو نہیں گئے نا، عرض کروں نا، آپ سننا چاہیں گے؟ عرض کروں، اچھا ٹھیک۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بغداد میں ایک ولی رہتے تھے، ایک بزرگ رہتے تھے، میں نے سوچا کہ ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جب ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے تو میں نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے لیا، اور ساتھ لینے کے بعد میں نے کہا چلو زیارت کے لیے۔ تو ایک دوست تو بڑا بے باک تھا، اس نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور عاجز آ جائیں گے، میں ان کا امتحان لوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں بھی کوئی سوال پوچھوں گا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں کچھ نہیں پوچھوں گا، وہ اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا ادب کروں گا۔ یاد رکھیں بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ادب انسان کو اوپر کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یہ ہوا، مختصر یہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب اس ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ یاد رکھنا کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی میری غیرت، میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو آپ کی کمبل میں چھپا ہو ہم اور آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، تو جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی کوئی مومن بندہ تمہارے سامنے آئے اس کو حقیر نہ سمجھنا، اس کو ذلیل نہ سمجھنا، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک شان والا ہو۔ اس لیے اللہ کی ایمان والے بندوں کا احترام کرو، مومنوں کا احترام کرو، مومنوں کا اکرام کرو۔ اللہ اکبر، جب اس ولی کے آستانے پر تینوں دوست پہنچے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے۔ جیسے تینوں بیٹھے اس ولی نے فرمایا او فلاں تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا کہ میں جواب نہ دے سکوں، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔
یہ کون بیان کر رہا ہے؟ غوث پاک. کچھ لوگ کہتے ہیں غوث پاک رفع یدین کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے ہیں. یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. تم نبی کے لیے دیوار کے پیچھے کے علم کے منکر ہو. غوث پاک ولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دل کے حالات کو جانتے ہیں. اگر ہم ولی المسلک ہونے پر رفع یدین کی بنیاد پر غوث پاک تمہارے ہو گئے ہیں، اگر تم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے معاذ اللہ جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اپنے حلقے میں لانے کی کوشش کر رہے ہو تو ہمارا اختلاف تو تم سے رفع یدین پر ہے ہی نہیں. یہ تو فروعی اختلاف ہے، نہ امین بالجہر پر ہے نہ رفع یدین پر ہے. ہمارا تمہارا اختلاف تو عقیدے پر ہے. اگر تم غوث پاک کو اپنا ثابت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ جو عقیدہ غوث پاک کا ہے اگر وہ تمہارا ہے تو ثابت کر دو. ارے تم تو یوں کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور غوث پاک یوں کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو. یہ غوث پاک کا نظریہ ہے، یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو غوث پاک فرماتے میرے اس دوست کو اس ولی نے کہا کہ یہ تیرا سوال، یہ تیرے سوال کا جواب، لیکن تو نے بے ادبی کی، اس لیے سن لے تو مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی بددعا بڑی خطرناک. مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے، اس لیے کسی ولی سے دعا نہیں لے سکتے ہو تو کم از کم بددعا بھی نہیں لیں. لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کو، لیکن جب خدا سزا دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے دوستوں کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت نہ کرو. اگر نئی تعظیم کر سکتے تو توہین بھی مت کرو. ان کا ادب گویا کہ خدا کا ادب ہے. اور آپ کو بتاؤں ولیوں کی شان کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں ولیوں میں کیا رکھا ہے، ولیوں کی کیا حیثیت ہے. سنو حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث پوری جو آپ سنتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، زبان. یہ سنتے ہیں. اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات پر تردد نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر. وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کر لے. وہ بچوں کو موت دے دے، دولہے کو موت دے دے، دلہن کو موت دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو تردد نہیں ہوتا. لیکن اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کوئی کام کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا، ایک کام کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے. تردد کا مطلب اپنی زبان میں کہوں کروں کہ نہیں کروں، کرنا ہے یا نہیں کر. اس پر اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام پہ تردد نہیں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. لیکن ایک کام ایسا، یہ بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، ایک کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. کیا کام کرنے میں تردد ہوتا ہے؟ تردد نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. اللہ کیا کام کرنے میں تجھے تردد ہوتا ہے؟ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، کروں کہ نہیں کروں، یہ فیصلہ کروں کہ نہیں کروں. اللہ فرماتا ہے یہ ولی کی شان ہے، تم ولی کا انکار کرتے ہو. امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. اے اللہ جب تجھے ولی کی موت کا فیصلہ کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں. اس کو قرآن یوں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ اللہ کے فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا حسن یوں ہے، خدا کا حسن یوں ہے، اس کا دیدار یوں ہوگا. تو وہ ولی خود کہتا ہے فرشتوں اللہ کے حسن کی تعریف کر رہے ہو، ذرا بتاؤ تو دیدار ہوگا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تمہیں موت آئے گی کب دیدار ہوگا. اللہ فرماتا ہے جب وہ ولی کہتا ہے کہ صرف ایک اس بات کی ہے مجھے لے چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत शान औलिया मजहब अहले सुन्नत। पहले वली कहता है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, फिर खुदा फैसला करता है फिर आ जा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये शान वलियों की है। तो गौसे पाक फरमाते हैं उसने अदब नहीं किया तो बद्दुआ दी वली ने के जा तेरा खात्मा ईमान पे नहीं होगा, तू काफिर होकर मरेगा। फिर दूसरे से कहा तू भी पूछना चाहता था ना, लेकिन इम्तिहान नहीं लेना चाहता था, जबान तो तू भी खोलना चाहता था। सुन तेरा ये सवाल है, उसका जवाब। तू मरेगा तो दुनियादार होकर मरेगा, चूंकि तेरी सजा कुछ कम है कि तूने कम बेअदबी की। तू दुनियादार होकर मरेगा। और मेरे गौस को सीने से लगाया, फरमाते बेटे अब्दुल कादिर तूने वो अदब किया, मैं तेरे अदब से खुश हुआ। मैं देख रहा हूं कि एक वक्त तो तुझ पर आएगा कि तू बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरेरवी फरमाते हैं कि जब गौसे पाक ने ये कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जो वली जमीन के ऊपर थे सब ने गर्दन झुकाई। जितने थे सब ने, जो कब्र के अंदर थे उन्होंने कब्र के अंदर गर्दन झुकाई, जो आलमे अरवा में थे उन्होंने आलमे अरवा में गर्दन झुकाई, हत्ता के जो वली माँ के पेट में थे उन्होंने माँ के पेट में गौसे पाक के लिए गर्दन झुका दी। ये सब ने गर्दन झुकाई। आजकल कुछ लोग ये भी राहें निकालते हैं फलां साहब ने नहीं झुकाई, फलां साहब ने नहीं झुकाई। इसमें तुम्हारा क्या है? फलां साहब ने नहीं झुकाई। गौसे पाक के लिए वो झुक जाएं और झुकने को पसंद करें, क्योंकि गौस के लिए जो न झुके अल्लाह उसको उससे विलायत छीन लेता है, और जो झुक जाए यार चोर हो तो अल्लाह उसको विलायत अता फरमाता है। डाकुओं को तौबा करके विलायत की मंजिल पर पहुंचाया जाता है। तो जिस वक्त मेरे गौस ने कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब ने गर्दन झुकाई। बल्कि यहां तक बयान किया गया, मुहक्किकीन बयान करते हैं, अल्लामा शहबाज आलम भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह तहकीक बयान करते हैं कि सरकारे गरीब नवाज उस वक्त खुरासान के जंगलात में थे और आपने गर्दन इतनी झुकाई कि पेशानी जमीन पर लग गई, पेशानी जमीन पर लगी। और मेरे ख्वाजा ने कहा अरे ख्वाजा तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जब उन्होंने झुका दिया तो हिंदुस्तान का कौन सा वली है जिसने नहीं झुकाया हो? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कौन सा होगा जो आप रास्ते निकाल रहे हैं? कौन सा होगा जिसने नहीं झुकाई? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब नवाज से बड़ा कोई वली है ही नहीं। और सबसे बड़े का जिक्र किया जा रहा है कि उस बड़े ने इतनी झुकाई कि पेशानी जमीन से लगा दी। और क्या कहा? अल्लाह अकबर। मेरे गौस को गौस सिर्फ उनके मुरीदीन ही नहीं कहते, जाहिल अवाम नहीं कहती, वक्त का विलायत का ताजदार मोइनुद्दीन अजमेरी भी उनको गौस कहकर पुकारता है। यूं कहा या गौसुल आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। खुरासान के जंगल में सुनकर यूं कहा, मेरे गौस ने देख लिया और फरमाते हैं गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे अदब में मुबालगा किया, अनकरीब मैंने उसको हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी। रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार आज़म। इस वक्त तो हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हाल है, वजीर आजम कौन बनेगा? हमें क्या करना है? कोई बने। हिंदुस्तान का कयामत तक के लिए बादशाह तो हमारा ख्वाजा है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। अरे मेरे गौस ने जिसको बना दिया वो 5 साल की ऑटो की भीख पर बादशाह नहीं बनता। मेरे गौस ने अता किया है तो कयामत तक के लिए बादशाह बना दिया है। इसीलिए तो एक अंग्रेज मुफक्किर लिखता है कि हिंदुस्तान में एक कब्र को मैं पूरे मुल्क पर हुकूमत करते देख रहा हूँ। पूछा गया वो कब्र किसकी है, तो कहा कि वो मोइनुद्दीन गरीब नवाज की कब्र है जो अहले हिंद के दिल पर हुकूमत कर रही है।
تو میرے غوث نے جب وہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، خواجہ صاحب نے جھکا دیا، غریب نواز نے جھکا دیا۔ ایک صاحب تھے، بس اختتام کی طرف لے جاؤں، ایک صاحب تھے، ان کے مریدین کچھ زیادہ تھے، وہ عجب میں رہتے تھے، عجمی تھے، تو انہوں نے کہا وہ بھی ولی میں بھی ولی، میں ان کے لیے قدم جھکاتا، میں ان کے لیے گردن جھکاتا، ان کے قدم کے لیے میں گردن نہیں جھکاؤں گا۔ خراسان میں جو غریب نواز نے کیا وہ بھی میرے غوث نے دیکھا، اور عجم میں جو انہوں نے کیا وہ بھی دیکھا میرے غوث نے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں کیوں کر گردن جھکاؤں ان کے لیے، فوراً میرے غوث کی زبان سے جملے نکلے کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا، خنزیر کا قدم ہوگا اس کی گردن پہ۔ غوث نے کہہ دیا، سرکار غوث العظم نے کہہ دیا، ولایت ان کی چھن گئی۔ ولایت چھننے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، وہ 500 مریدین کو لے کر حج کے لیے نکلے۔ جب حج کے لیے نکلے 500 مریدین آگے پیچھے ہیں، لیکن چونکہ اب فیضان نظر ساتھ نہیں، اب ولایت نہیں، چھن گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ غوث پاک سے عداوت جو کر لی، غوث پاک سے دشمنی جو کر لی، اللہ اکبر، جو غوث پاک سے دشمنی کرے گا قیامت تک پنپ نہیں سکے گا، بلکہ قبر میں بھی چین سے سو نہیں سکے گا۔ امام کہتے ہیں الاما خیر ہے اے غوث کو تیکھا تیرا، الاما خیر ہے اے غوث کو تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ کاش کے لوگ میرے غوث سے عداوت نہ کرتے، ان سے نفرت نہ کرتے، ان کی عظمت کا انکار نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے غوث نے کہہ دیا کہ جس نے میرا قدم نہ لیا اس کی گردن پر سور کا قدم۔ 500 مریدین کو لے کر کے حج کے لیے نکلے، اتنے مریدین تھے کہ صرف حج میں 500 جو آئے ہوں وہ اللہ اکبر، ان کے مریدین کتنے ہوں گے۔ لیکن جب نکلے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پر خیمہ لگ رہا تھا، ایک لڑکی خوبصورت جو ہے وہ کسی عمارت پر کھڑی ہوئی تھی، مریدین خیمہ لگا رہے تھے، ان کی نظر لڑکی پر پڑی، لڑکی پر پڑی تو دل فریفتہ ہو گیا، کیونکہ جب دل میں خدا کی خشیت نہ رہے، عشق مصطفیٰ نہ رہے تو دل کہیں کہیں بہکتا ہے، دل کہیں کہیں بھاگتا ہے۔ اس لیے دل کو آوارہ ہونے سے بچانا ہے تو دل میں عشق رسول پیدا کرو، خشیت ربانی پیدا کرو۔ پھر یہ اس لڑکی کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، تو بڑی حسین ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ لڑکی بڑی ہوشیار تھی، بناؤ سنگار دیکھ کر کے اور جسم کا خط و خال دیکھ کر کے اس نے کہا آپ میرے ابا سے بات کریں، آپ ابا کے بغیر میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ لڑکی کے کہنے پر اس کے باپ کے پاس وہ پیر صاحب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کہا دیکھیں آپ اجنبی ہیں اور اجنبی کو میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں، ایک کام کریں کچھ دن تک کہ آپ قیام کریں، میں پہلے آپ کو دیکھوں گا، آپ کے چال چلن دیکھوں گا، اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ میری بیٹی تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مریدین میں اعلان کر دیا اب میں حج کو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا دل کسی پر آ گیا ہے، میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ساری داستان لوگوں کو پتا چل گئی، 498 مرید یہ کہہ کر فرار ہو گئے کہ ہمارا پیر تو بگڑ گیا، اب اس کے پیچھے رہ کر کے فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر یہ ہوا دو پکے مرید تھے، سچے مرید تھے، پیر کے بگڑنے کے بعد بھی وہ پیچھے پیچھے لگے رہے، چھپ چھپ کر دیکھتے رہے۔ جب اس کے باپ نے کہا کہ یہاں رکو، وہ رک گئے، حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، حج چھوڑ دیا۔ دیکھو کسی کی بددعا، خاص طور پہ ولیوں کی بددعا کس طریقے سے کہ ہوتی ہے کہ حج کو جانے رک گئے، ایک لڑکی کے لیے رک گئے، اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اس کے گھر قیام کیا تو لڑکی نے کہا میرا محبوب مشغلہ ہے کہ میں سور چرانے کے لیے جاتی ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں۔ انہوں نے کہا تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سور چرانے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں مریدین چھپ چھپ کر دیکھتے، پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا، جب وہ سور چراتے تو سور جب تھک کر کے بیٹھ جاتے، وہ لڑکی اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ کر کے لے کر چلتی، تو لڑکی کی محبت میں یہ کہتے تو نہ اٹھا، نہ میرے پاس دے، اور اس کے بعد سور کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھتے۔ اس طرح غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار
کیا تو دنیا کو دکھا دیا گیا کہ سور کا قدم ان کی گردن پر آ گیا. اس کے بعد جب مدت ختم ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا اب آپ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا. کل کے دن راہبوں کو بلایا جائے گا, پادریوں کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد رسم ادا کی جائے گی. تمہیں سور کا گوشت کھانا ہوگا, شراب پینا ہوگا اور اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. محفل سج گئی اور اس کے بعد بڑے بڑے راہب آ گئے, شہنائیاں بجنے لگی, ڈھول تاشے بجنے لگے. آج ایک مسلمان پیر جو ہے وہ مرتد ہوگا, عیسائی ہوگا, عیسائی مذہب میں داخل ہوگا. خوشیاں تھی, دونوں مرید چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے, روتے تھے. ہائے اب کیا ہوگا؟ پیر کے ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہے, دوسرے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے. اب یہ شراب بھی پیے گا, اب یہ سور کا گوشت بھی کھائے گا. اللہ اکبر, اب ہمارا پیر مرتد ہو جائے گا. دونوں روتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس کے لیے رحم فرما, اس پر رحم فرما. پھر دونوں گفتگو کرتے ہیں پیر کو زوال آیا کیسے, آخر یہ اتنا ذلیل ہوا کیسے. تو دونوں نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس دن سے غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا ہے اس دن سے اس کو زوال آیا اور یہ بگڑتا چلا گیا, اس کے حالات بگڑتے چلے گئے. یاد رکھیں ولی کی دشمنی اور گستاخی کے بعد انسان کو گناہ کر کے اپنا جرم بھی یاد نہیں آتا, وہ بھٹکتا رہتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے. اللہ اکبر, جب دونوں مریدین نتیجے پر پہنچے غوث پاک کا قدم لینے سے انکار کیا اس لیے سور کا قدم آ گیا. وہیں سے دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین, کریم ابن کریم ہو, سخی ابن سخی ہو, ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر کی خطا کو معاف کر دو, آج اس کا ایمان بچا لو. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لائیں گے, وہاں جو چاہے سزا دے دینا لیکن یہاں ایمان بچا لو. اللہ اکبر, میرے غوث کی شان یہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں. یہ شان ہے غوث. آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ لائے کہ مشرق سے مغرب میں پلک کے جھپکتے پہنچ جاتے. ہم کہتے ہیں قرآن سے لائے. آپ بمبئی میں رہتے ہیں, گھاٹ کوپر میں رہتے ہیں, کس گلی میں آپ کا مکان ہے یہ غوث پاک کو کیا پتا. آپ نے ایڈریس تو بھیجنا نہیں ہے کہ غوث پاک اس محلے میں اس نمبر گھر میں آپ آ کر ہماری مدد کریں. لیکن یہ غوث ہم نے قرآن سے سنا ہے, قرآن سے سیکھا ہے. قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اسرار کھلتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا. پوچھا کہ کون لائے گا, آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا, تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاک, اس نے کہا میں لاؤں گا. کتنے وقت میں؟ حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوتا ہے, کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے, محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت اور سورج سر پر آنے سے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں. اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں, اس سے پہلے چاہیے. تو ان کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ, وہ کہتے حضور میں لاؤں گا. کہا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. وہ آصف ابن برخیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا محل کس محلے میں, یمن میں کس محلے میں, اس کے کس محل کے کمرے کے اندر وہ تخت رکھا ہوا, یہ سب نہیں پوچھا, بلکہ فرماتے میں لاؤں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے, آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے. سید المفسرین, رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آصف ابن برخیہ وہیں پر موجود رہے, گئے نہیں, جانا آنا نہیں تھا, وہیں پر موجود رہے اور ہاتھ بڑھا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر لا کر پیش کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برخیہ کو زبور کا علم تھا, وہیں کھڑے ایک مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک میں جھپکتے لا کر پیش کر دیا. اب مجھے بتاؤ جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس لا کے پیش کرتا
انجیل توریت کے علوم کو نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، اور اللہ نے قرآن کا علم میرے دوست کو عطا فرمایا ہے۔ اور غوث پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں، وہاں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، یہاں صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے، نبی کا خون بھی ہے، اور اولاد تو بہت ہے، یہ نبی کا لاڈلا بیٹا ہے، نبی کا چہیتا بیٹا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ان کے پاس قرآن کا علم تھا، کتنا تھا؟ اختصار کے ساتھ عرض کروں، ملا علی قاری جو شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی پوری ایک کتاب لکھی ہے غوث پاک کی عظمت پر۔ فرماتے ابن الجوزی ایک محدث ہے، علامہ ابن الجوزی، وہ بڑے نقاد ہیں، لوگوں کی فطرت میں تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے تھے، اتنے بڑے نقاد تھے کہ امام بخاری کی غلطیوں پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ امام ابن جوزی ایسے نقاد تھے، غوث پاک کے زمانے میں تھے تو غوث پاک پر بھی تنقیدیں کرتے رہتے تھے۔ غوث پاک کے ایک مرید اور خلیفہ تھے شیخ ابو العباس، جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، شیخ ابو العباس، انہوں نے ابن الجوزی سے دوستی ان کی تھی، ملاقات کی، کہا ابن الجوزی تم جو ہے میرے پیر پر تنقید کرتے ہو، کبھی ان کو دیکھا، ملاقات کی، کبھی ان کی محفل میں گئے؟ کہا نہیں گئے۔ کہا چلو، نہیں میں نہیں آتا، صوفیہ کی محفل میں میں نہیں آتا، ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی چلو تو صحیح، نہ پسند آئے تو پھر بات تمہاری ہوگی، لیکن ایک مرتبہ چلو تو صحیح۔ ابن الجوزی کو کسی طریقے سے پکڑ دکڑ کر لائے، اور غوث پاک کی جو محفل تھی، کیا محفل تھی، ایک محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، پہلے والا جو سنتا تھا آخری والا بھی وہی سنتا تھا، ویسے ہی سنتا تھا۔ اور ان کی محفل کی شان یہ تھی، بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ان کی محفل میں ان کا خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے۔ اب سننے سے مراد یہ نہیں کہ علم و سیکھنے کے لیے آتے تھے، معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے آتے تھے۔ بلکہ یہاں انبیاء کی ارواح آتی تھی، اولیاء آتے تھے، اجنہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ تو شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ بیان سنتے سنتے سو گئے، غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پوری محفل پہ سناٹا، پیر مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، پوری محفل پہ سناٹا۔ شیخ علی بن ہیتی کی آنکھ کھلی، سرکار غوث پاک منبر پہ آئے، بیان شروع کیا، بیان ختم ہوا تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، تو پوچھا حضور آج آپ نے عجیب کام کیا، اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اس سے پوچھو کیوں کھڑا ہوا؟ تو شیخ علی ابن ہیتی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میری آنکھ لگی، میں سو رہا تھا، میں نے سوتے میں دیکھا کہ مولا علی اور حضور تشریف لائیں، غوث پاک کے خطاب کی محفل میں حضور اور مولا علی آئے ہیں، اور آقا علی سے کہتے علی دیکھو اپنا بیٹا کیسا خطاب کرتا ہے، کیسا بیان کرتا ہے۔ تو شیخ علی ابن ہیتی نے جب یہ بیان کیا کہ میں سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا دیدار کر رہا تھا، اور وہ غوث پاک کو بیان کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، میرے غوث نے جوش میں کہا یہ سوتے سوتے جو دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے غوث کی محفلوں کی شان ہے۔ تو ابن الجوزی جو ہے آ کر کے ایک کنارے محفل میں بیٹھ گئے، شیخ ابو العباس بھی تھے، سرکار غوث پاک کی محفل شروع ہوئی، کنارے دونوں بیٹھے ہیں، غوث پاک نے قاری سے کہا آیت پڑھو، قاری نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا، آصف ابن برقیہ کا علم زبور کا علم تھا، لیکن کتنا تھا یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن میرے غوث کے پاس علم قرآن تھا، اور کتنا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابن الجوزی بیٹھے ہیں، آپ فرماتے قرآن کی تلاوت کرو، قاری قرآن پڑھتا ہے، آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر، جب پہلی تفسیر بیان ہوئی، شیخ ابو العباس نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا، میرا پیر یہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے جانتے ہو تم؟ دیکھو کیسا علم والے تھے غوث پاک۔ ابن الجوزی نے سینہ تان کر خوشی سے کہا ہاں جانتا ہوں، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی عظمتوں پہ سر نیچا کرتے ہیں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، ہم کسی بزرگ کی توہین کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ پھر میرے غوث نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر شیخ ابو العباس نے کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری بیان کی، دیکھا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ اس طرح 11 تفسیر تک پہنچے غوث پاک، تو 11 پر وہ کہتے تھے ہاں جانتا ہوں۔ اب 11 تفسیر ایک آیت کی، جس کو معلوم ہو کتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن میرے غوث نے 11 کے بعد 12ویں شروع کی،
شیخ ابو العباس نے دیکھا، یہ جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی، خاموش، نہیں جانتے۔ 12ویں نہیں، 13ویں نہیں جانتے، 14ویں نہیں جانتے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، 12 کے بعد سے لے کر 40 تک ابن الجوزی کو کچھ نہیں معلوم تھا، اش کر رہے تھے۔ میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا، حق ہو کرنے والا خانقاہی سمجھتا تھا، لیکن یہ تو علم کے میدان میں وہ ہے جہاں ان کے سامنے ہم طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب 40 آیتوں 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی تو میرے غوث نے کہا یہ تو بہت کم ہے جو بیان ہوا، جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اب علم ظاہر کو چھوڑو، اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ۔ جب میرے غوث نے کہا قال کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ، تو شیخ ابو العباس نے کیا دیکھا، ابن الجوزی نے کیا دیکھا؟ لوگ کھڑے ہو گئے، چیخے مارنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، کوئی انتقال کر گیا، یہ ہنگامہ ہو گیا، چیخے لوگوں کی نکل گئی، وہ تاثیر تھی۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں ابن الجوزی کو ڈھونڈنے لگا، سنبھلنے کے بعد کہ گئے کہاں؟ جب ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ابن الجوزی غوث پاک کے قدم کو پکڑ کر کہتے تھے حضور معاف کر دیجئے، میں جان گیا کہ آپ کی شان، یہ شان ہے علم قرآن میں غوث پاک کی۔ تو جس کو زبور کا علم ہو وہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو جس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو کہ ابن الجوزی جیسا قدموں پہ گر کر ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، کیا وہ پلک کے جھپکتے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے دونوں مریدین کے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین، ہمارا یہ پیر بگڑ گیا، اس نے آپ کا قدم لینے سے انکار کیا۔ یہی عرض کر رہا تھا، آپ کو یاد ہے نا، بھول تو نہیں گئے؟ سرکار آپ مدد کریں، توجہ فرمائے، نگاہ رحمت کریں، اگر اس کا ایمان آپ بچا لیتے تو آپ کی بارگاہ میں اس کو لائیں گے اور پھر آپ جو چاہے سزا دینا۔ ادھر سے خدا جانے کیا نظر ہوئی، کیا نگاہ ہوئی، ادھر ہاتھ میں جو خنزیر کا گوشت تھا ہاتھ کانپ گیا، گوشت نیچے گرا، شراب کا پیالہ پھینکا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایک لڑکی کے لیے کیا میں ایمان کا سودا کروں گا؟ اسلام حق ہے، اسلام، یہ نعرہ لگاتے بھاگے۔ پیچھے مریدین آئے تو انہوں نے کہا میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، دین حق ہے۔ کہا یہ آنکھوں سے پردے کیسے اٹھے؟ غوث پاک کے فیضان سے اٹھے، جو انکار کیا تھا ذلیل ہوئے تھے، اب انہوں نے کرم کیا ہے، اب چلو ان کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں چلوں گا، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو، منہ کو کالا کر دو اور ان کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ جب اس شان سے لے کر کے گئے ہیں ان کو، میرے غوث طلبہ کو پڑھا رہے تھے، دیکھا کریم ابن کریم ہے، آلے نبی ہیں، رحم دل ہیں، دیکھ کر کے مسکرا کر کہتے ارے کیا حال بنا رکھا ہے، جا اللہ تجھے معاف کرے۔ بس اتنا کہنا تھا، کیا حال بنا رکھا ہے، اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ نے ان کو ولایت دوبارہ عطا فرمائی۔ یہ شان غوث پاک کی، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، میں کیا بیان کر سکتا، میں تو ان کے در کا گدا ہوں، بلکہ گداؤں کا گدا ہوں، غلاموں کا غلام ہوں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیا اعلیٰ حضرت ہے، قسم کیا پیش کرتے ہیں، اجازت کرتے ہیں، کیا اعلیٰ، کیا کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ یہ دور کا ڈورا ہے لیکن دور کا ہے، دور کا ہی صحیح لیکن ڈورا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کیا نظر ہے اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے۔ دیکھو محلے میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، محلے میں کتے، یہ مثال بیان کروں آپ سمجھیں، محلے میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کو ہاتھ لگائے مارے پیٹے
تو ہوگا یہ کہ اس کا مالک آ کے جھگڑا کرے گا. اب مالک میں کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے, کوئی سیٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. یہی ہوتا ہے. ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہوتا, یعنی اس کو بوجھ محسوس, اس کو بوجھ نہیں اچھا لگتا, تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کتا ہے. یعنی میں کسی کی جو ہے وہ توہین نہیں کر رہا ہوں, میں شعر کی جو ہے وہ آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں, آپ اس کو سمجھیں. تو دو قسم کے کتے آپ نے دیکھے, ایک وہ جس کے گلے میں پٹا, پٹے کا بوجھ اس کو گوارا ہے, لیکن ایک پٹے نے اس کو سدھا مصیبتوں سے بچا لیا ہے. کیونکہ جو دیکھتا ہے عزت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے کتا. بھئی اس کو کوئی روٹی اور نہیں ڈالے, اس کا کوئی مالک ہے ڈالنے والا. یہ ہڈی ڈھونڈنے کے لیے بھٹکے گا نہیں, اس کو وقت پر کھانا مل جائے گا, اس کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی مارے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی. یہ کسی نہ کسی کا ہے, اس کا کوئی مالک ہے. اور دوسرا ہے, چاہے جتنا موٹا تازہ ہو, جتنا خوبصورت ہو, چاہے کیسا ہو, اگر پٹا نہیں ہے, جو چاہتا ہے پتھر مار رہا ہے, جدھر چاہ رہا ہے بھٹک رہا ہے, کچرے کی کنڈی پہ منہ ڈال رہا ہے, جو چاہ رہا ہے اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے, مار کھاتا ہے, پٹائی کھاتا ہے, کاؤ کاؤ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے میدان محشر میں. ایک کی گردن میں ولیوں کی نبیوں کی غلامی کا پٹا ہوگا, فرشتے دیکھ کر کہیں گے یہ ہے کیسا بھی لیکن پٹے والا ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور دوسرے وہ ہوں گے جو یہاں آوارگی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں, ہمیں نبی کی ضرورت نہیں, ہمیں ولی کی ضرورت نہیں. یہ آواروں کی طرح گھومتے ہوں گے, گردن میں پٹا نہیں ہوگا. فرشتے جو دھلائی کریں گے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. نعرہ تکبیر. یاروں میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں, یہ پیغام لے کر آیا ہوں, ایک پٹا غوث کی غلامی کا ڈال لو, ہر مصیبت سے دنیا میں بھی بچو گے, آخرت میں بھی بچو گے. کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا مرید پر, میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس لیے ان کی غلامی میں آ جاؤ. سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چل رہی ہے. غوث پاک کا مشن, غریب نواز کا مشن, مخدوم اشرف کا مشن, اعلیٰ حضرت کا مشن, وارث دیوا کا مشن, سرکار مدار مکن پور کا مشن, ان بزرگوں کے مشن کو, سید احمد کبیر کا مشن, اس مشن کو لے کر کے چل رہی ہے. ان ولیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. کہتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو, ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو, جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا. السلام علیکم.